ایک خاتون سفر پہ روانہ ہو چکی ہے، مکہ شریف میں ہے، مدینہ طیبہ میں ہے، محرم کے ساتھ گئی۔ اب محرم وہاں فوت ہو گیا، کیا کرے بیچارے؟ اگر یہ خاتون ایسے ماحول میں ہو کہ بظاہر اب محرم کا بدل تو نہیں ہو سکتا، خاوند کا بدل، ایک خاوند کا بدل 100 مرد بھی نہیں ہوتے، ایک باپ کا بدل 1000 مرد بھی نہیں ہوتے۔ جو اللہ نے محرم بنایا وہ تو محرم ہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ نظام چل سکتا ہے تو اپنے سفر کو جاری رکھے، اللہ سے معافی مانگتی رہے کہ جو ہوا ہے اللہ اس سے آگاہ ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہ ہو کہ اس کے لیے سفر کا ٹھیک ماحول میں جاری رکھنا ہی ممکن نظر نہ آئے تو اولی فرصت میں واپس آ جائے، انشاءاللہ الرحمن اس کے نامہ اعمال میں پورے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ خواتین عبایا پہنتی ہیں تو عبایا کے نیچے جو لباس چاہیں وہ پہنیں۔ توجہ فرمائیے، مسلمان خاتون کا لباس وہ عبایا کے نیچے ہو، گھر میں ہو، کہیں ہو، وہ دین کی تعلیمات کے مطابق، یہ نہ ہو اوپر عبایا اور نیچے مردوں کا لباس پتلون اور ٹی شرٹ، اوپر عبایا اور نیچے کافروں اور فاسقوں، یہ نہ کرے۔ لباس شرعی ہو، عبایا کے بغیر بھی اور عبایا کے نیچے۔ سوال یہ ہے کہ خواتین نے ایک پور جو بال کاٹنے ہیں وہ کتنے ہیں؟ میں کسی بیٹی سے ام عواب یا ام حازم سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنی انگلیوں سے خواتین کے یہ واضح کر دیں کہ ایک پور سے کیا پور کو اور کیا کہتے ہیں اردو یا انگریزی میں؟ انگلی کے 3 حصے ہیں تو ان کا جو ایک حصہ ہے اس کو پور کہتے ہیں۔ تو خواتین نے جو بال کاٹنے ہیں احرام سے فارغ ہو کر وہ انگلی کے تیسرے حصے کے برابر جو اللہ پاک نے اشارے لگائے ہیں اس کے برابر۔ کیا ہوٹل سے حرم تک آنا اور حرم سے ہوٹل جانا مرد کے ساتھ لازم ہے یا تنہا بھی آ سکتی؟ جواب میں تفصیل ہے، ہوٹل سے حرم اور حرم سے ہوٹل جانا یہ سفر نہیں، یہ سفر نہیں جو سفر میں محرم کے وجود کی پابندی ہے یہ اس میں نہیں آتا۔ ہاں اگر راستے میں کوئی فتنہ ہو، خدشہ ہو یا خاتون کو اپنے محرم کی ضرورت ہو تو پھر ہوٹل سے بغیر محرم کے نہ آئے اور حرم سے بغیر محرم کے نہ جائے۔ طواف میں خواتین کا قدموں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے، ٹھیک بات یہ ہے اور اللہ کی فضل و کرم سے ٹھیک کے سوا مجھے دوسری بات کہنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کیوں کہوں؟ میں کوئی ووٹ یا چندہ مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ خاتون کا پاؤں یہ پردہ ہے، خاتون کا پاؤں پردہ ہے، مسلمان خاتون عذر دین پابند ہے کہ اس کا پاؤں غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ تو طواف میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تو مسلمان خاتون کو چاہیے طواف میں بھی اور جہاں بھی اجنبی غیر محرم مرد ہو اپنے قدموں کو ان سے چھپا کے رکھے۔ سوال یہ ہے کہ عرفات میں نماز کس طرح ہے اور مزدلفہ میں کس طرح ہے؟ عرفات میں ظہر اور عصر
دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کرنا، ان کے درمیان اور ان کے بعد کوئی نفل، کوئی سنتیں، اور ان سے پہلے کوئی سنتیں، کوئی نفل نہیں، اور ان 2 نمازوں کا جمع کرنا اور قصر کرنا مسجد نمرہ میں بھی ہے، اور جو لوگ خیموں میں جماعت کروائیں گے ان کے لیے بھی ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک اذان سے 2 اقامتوں سے قصر اور جمع کی جائیں گی۔ مغرب کی نماز 3 رکعت، اس کے بعد اقامت ہوگی، عشاء کی نماز 2 رکعت، اور اس کے بعد کوئی سنتیں نہیں، البتہ اس کے بعد وتر ادا کیے جائیں۔ خواتین کے لیے جرابیں پہننا بالکل درست ہے، سارے احرام میں ان کے لیے اس بارے میں کوئی ممانعت نہیں۔ مینا، عرفات، مزدلفہ مینا 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک، مینا، عرفات، مزدلفہ مینا، ان جگہوں میں حاجی حضرات نے نماز قصر پڑھی۔ کیوں؟ سفر کی وجہ سے نہیں، قصر ایک سفر کی وجہ سے ہے، ایک بارش کی وجہ سے ہے، اور ایک حج کی وجہ سے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جو نماز حاجی حضرات نے پڑھنی ہے، توجہ کیجیے، وہ قصر پڑھنی ہے۔ کہ اگر آدمی مکہ شریف میں ہو، جماعت کے بغیر نماز پڑھ رہا ہو، تو قصر پڑھے یا پوری پڑھے؟ ضروری سوال ہے اور یہ پیش آتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں تفسیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتنے دن ٹھہرنا ہو تو پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ میرے علم کے مطابق سب سے ٹھیک بات اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے، اگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا، 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو پہلے ہی دن سے پوری پڑے۔ 4، 5، 7 دن ٹھہرنا ہے، پہلے ہی دن سے پوری پڑے، اور اگر متردد ہے، پتہ نہیں کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو پھر قصر پڑتا رہے۔ تو اگر مکہ شریف، مدینہ شریف میں پروگرام ہی 3 سے زیادہ دن ٹھہرنے کا ہے، تو وہ امام کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے، پوری پڑھے، اور اگر 3 دن یا اس سے کم ٹھہرنا ہے تو امام کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں پوری پڑھے، اور تنہا پڑھے تو پھر قصر پڑھے۔ سوال یہ ہے کہ طواف اور حج کے ارکان کو ادا کرتے وقت کیا بیٹیاں، بہنیں، خواتین چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں؟ جواب یہ ہے، جہاں بھی غیر محرم مرد ہوں، طواف ہو، سعی ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات، جہاں بھی غیر محرم مرد ہوں وہاں چہرے کو ڈھانپنا ہے۔ جہاں غیر محرم مرد نہ ہو وہاں چہرے کو نہیں ڈھانپنا، اور چہرے کو ڈھانپتے وقت نقاب کو جس طرح کی بدو عورتیں باندھتی ہیں، باندھنا نہیں، اپنے پردے، اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں پر ڈالنا ہے۔ سوال یہ ہے، جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، کیا اس بچے کی بھی نیت کریں؟ نہیں، اس کی نیت نہیں کریں۔ بچوں کو جو عمرہ یا حج کروانا ہے وہ بچے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہو چکے ہیں۔ احرام کی پابندیاں، احرام کی حالت میں بالوں کو نہیں چھیڑنا، نہ کٹوانا ہے نہ منڈوانا ہے، اور اگر بغیر کٹوانے اور منڈوانے کے بال گر جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خارش کی اور خارش کرنا احرام کی حالت میں جائز ہے۔
خارش کی، بال گر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ احرام کی حالت میں غسل کرنا مردوں عورتوں کے لیے جائز ہے۔ غسل کیا، بات گر گئے، کچھ حل از خود نہ بال کٹوانے ہیں نہ منڈوانے ہیں، ناخن ان کو نہیں ترشوانا، خوشبو اس کا استعمال نہیں کرنا، مردوں نے اپنے سر پر کوئی چیز نہیں رکھنا، سایہ کرنا، خیمے کا سایہ، جہاز کا سایہ، بس کا سایہ، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے سر پہ ٹوپی رکھیں، پگڑی رکھیں، چادر رکھیں، مردوں کے لیے اجازت نہیں، لیکن خواتین اپنے سروں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ ازدواجی تعلقات اور ان سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔ چھتری لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، چھتری سر کے ساتھ جو چمٹی ہو وہ نہیں۔ طواف زیارت کیا ہے؟ سوال یہ ہے، طواف زیارت اس طواف کو کہتے ہیں جو کہ 10 تاریخ کو کنکریاں، قربانی اور حجامت بنوانے کے بعد حج کرنے والے حضرات و خواتین مکہ میں آ کے کرتے ہیں۔ اس کا نام طواف زیارت بھی ہے، طواف افادہ بھی ہے، اور یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ منع مزدلفہ عرفات میں نمازیں قصر کرنا، وہاں مکمل نماز نہیں ہے، خواہ مکی ہے، اگر کوئی مزدلفہ، منع اور عرفات کا رہنے والا بھی ہے، اس نے نماز قصر کرنا ہے کہ وہ نماز کا قصر حج کی وجہ سے ہے، سفر کی وجہ سے نہیں۔ اگر کسی خیمے میں نماز پوری پڑھیں تو بہترین بات یہ ہے کہ آدمی اور خواتین اپنی نماز ان سے الگ قصر پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک حج کے ان اوقات میں مینا، مزدلفہ، عرفات میں نمازوں کا قصر پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے، اور اگر ممکن ہو بغیر لڑائی جھگڑے کے تو اپنی جماعت الگ سے کروا لیں۔ مزدلفہ میں سر پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنے سر کے اوپر کچھ نہ رکھیں، چھتری وغیرہ رکھیں کہ وہ سر کو چھوئے دیں۔ اگر گروپ والے ساتھ کو مینا لے جائیں تو کیا ساتھ کو ہی مکہ مکرمہ سے مینا چلے جائیں؟ جواب یہ ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے، سنت طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مینا 8 تاریخ کو جایا جائے۔ اگر کوئی گروپ والے ساتھ کو لے جانا چاہے تو پیار سے، محبت سے ان سے بات کریں، اگر مان جائیں تو بہت اچھا، وگرنہ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ کیوں؟ اگر ان کے ساتھ نہ جائیں گے تو تنہا جا کے خیمے تک پہنچنا آسان ہے، سارے لوگ خیموں تک پہنچ نہیں پاتے تو کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ثواب میں جو کمی ہوئی ہے، حاجی حضرات اس بارے میں غالباً بے بس ہوتے ہیں، تو مشورہ یہ ہے، پہلی بات افضل یہی ہے کہ 8 ہی کو صبح جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے درخواست کریں، مان جائے تو اچھا، وگرنہ 7 ہی کو ان کے ساتھ چلے جائیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اگر اپنی رہائش میں آ کے 2 نفل پڑھے جائیں بجائے مکہ شریف، حرم شریف میں مقام ابراہیم کے پیچھے یا مسجد حرام میں، اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح کے بات بیان ہو چکی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کیا، مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے،
اور راستے میں جا کر 2 نفل ذی طوا کے مقام پر پڑھے۔ اور ام سلمہ نے بھی جب طواف کیا رضی اللہ عنہا تو انہوں نے بھی حرم شریف سے باہر جا کے 2 نفل پڑھے۔ احرام 2 نفل پڑھنے کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ عمرے کا احرام طواف کے بعد سعی ہے، سعی کے بعد جب بال منڈوائیں گے مرد، عورتیں جب کٹوائیں گی تب جا کے احرام ختم ہوگا۔ وہ خاتون جو آج تک پاک نہیں ہو سکی، اس کے بیماری کے دن ختم نہیں ہوئے، اب اس نے حج کا احرام باندھنا ہے تو عمرے کے احرام کو ختم کرے گی، کنگھی کرے گی، ناخن کاٹے، اب نئے سرے سے احرام حج کا باندھے گی۔ عمرہ کرنے کے لیے سارے سال میں کسی دن ممانعت۔ اگر حج کے دنوں میں کوئی شخص بے ہوش رہا، حج کے دن ختم ہو گئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پورے حج کا ثواب دے گا جو اس کے بس سے باہر ہے۔ البتہ ظاہری طور پہ اس کا حج نہیں ہوا، انشاءاللہ جو ثواب پائے۔ طواف جو حج تمتع کرنے والے ہیں انہوں نے طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنا ہے۔